السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ایس بلاگ اینڈ اسکلس۔ جی دوستو، میں آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت تھوڑی سی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے اور میری دل کی باتیں ہیں جو اس صحابی نے کی ہے۔ آپ بھی سنیں بیرسٹر احتشام نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ میں کسی حکومت کے خلاف بھی نہیں ہوں، کسی کی حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ میں صرف مفاد پاکستان، مفاد اسلام، جو ہمارے پاکستان کو، جو ہمارے اسلام میں کو سپورٹ دے رہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ کلپ پہلے سن لیں، پھر بعد میں آپ اپنی رائے کا اظہار اس پر دے دیں۔ تو چلیے دوستوں، میں ویڈیو کو شروع کر لیتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو پہلے آپ مکمل ویڈیو کو سن لیں۔ مذاق ہے، ہم 22 کروڑ لوگ مذاق ہیں، ہمارے بچے مذاق ہیں۔ جب جس کا دل کرتا ہے ہمیں لارا دے دیتا ہے، میں تم لوگوں کو قرآن میں سے نکالوں گا۔ 74 سال ہو گئے، کبھی ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر باریاں لگا لیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب ہم فلانے کا ٹوکرا نہیں اٹھائیں گے، اب یہ ہمارا ٹوکرا نہیں اٹھائے گا۔ کیوں آئے تھے پھر آپ؟ کیوں آپ نے تحریک عدم اعتماد کی؟ اور اگر آپ کو تحریک عدم اعتماد کا اتنا شوق تھا تو صرف اس وجہ سے تھا کہ وزیر اعظم بننا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ وزارت عظمیٰ کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کی جیت ہو جائے، صرف اس وجہ سے تھا کہ عمران خان کو جلانا ہے یا اس کو شکست دینی ہے۔ اس میں پاکستان کا ہے، اس میں میں کا ہوں، اس میں میرے بچے کا ہے، اس میں 22 کروڑ عوام کا ہے، اس میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف کا ہے، اس میں ہیلتھ کا ہے، اس میں ایجوکیشن کا ہے، اس میں قرض کا ہے جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس میں مہنگائی کا ہے۔ If you do not have the spine, if you do not have the strategy, please leave. Because you do not deserve to be in the government then. جی دوستو، تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ سن لیا۔ اس میں یہ بیرسٹر احتشام صاحب کیا کہہ رہے، یہ میری دل کی آواز تھی۔ میرے دل میں جو بھی تھا یہ اس نے وہ سب کہہ دیا۔ تو آپ خود سن لیں، میں کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہے، پی ڈی ایم کے خلاف نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم آئی تھی عمران خان کو گرانے کے لیے۔ تو خدا را ابھی جو کل بجٹ پیش ہوا ہے اس میں جو فیصلے کیے گئے اس پی ڈی ایم میں، تو آپ اس فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گریبان میں جا کے سوچ لے، دیکھ لے، اچھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے لگی ہے۔ چلو عمران خان تو یہودی ایجنٹ تھا، لیکن ابھی کل جو بجٹ پیش ہوا، جو بل پیش ہوئے، اس میں سنیماؤں کو ٹکٹوں میں کمی، وہ بھی حکومت سبسڈی دے دے گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ صحابیوں کو نہیں، وہ پروڈیوسر، اینکر، جو بھی ہے سنیماؤں میں ڈرامے جو بنا رہے، جو فلمیں بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے، اس کی مشینری اگر باہر سے آپ منگوا رہے، مشینری جو چیز بھی آپ باہر سے منگوا رہے، سنیما کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے، اینکروں کے لیے، جو بھی چیز باہر سے آئے گی اس پہ ٹیکس ختم ہے، اس پہ بالکل 0/0 ٹیکس ہے۔ تو آپ خود سوچ لے، خدا را اپنی گریبان میں جا کر دیکھ لے کہ ہم کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے۔ ابھی بعض لوگ کہہ رہے کہ ہمارا تو، بعض لوگ زیادہ تر مولانا کو ٹارگٹ کر رہے، وہ تو کہہ رہے کہ مولانا کو ٹارگٹ کیوں کر رہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک بنتی کر رہا ہوں کہ اگر مولانا کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو مولانا پی ڈی ایم کا صدر کیوں بنا، پی ڈی ایم کا صدر کیوں ہے؟ تو جو کل بل پیش ہوئے تھے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کا صدر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو جب انگلی اٹھائے گی تو سب سے پہلے صدر پر اٹھائے گی۔ اگر فار ایگزامپل ایک گھرانے میں کچھ لوگ موجود ہے، ایک خاندان میں لوگ موجود ہے، اس کا سربراہ مثال کے اس کا باپ ہے۔ اگر بچے کوئی برے کام کریں گے تو لوگ کس پر انگلی اٹھائیں گے؟ اس کے خاندان پر اور اس کے باپ پر، کیونکہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہتا ہوں، میں پی ڈی ایم کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر میں مولانا کا بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ عالم دین ہے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پر جو بحث چڑھی ہوئی ہے، یہ ایک تو جمعیت کا، دوسرا پی ٹی آئی والوں کا۔
تو پی ٹی آئی والی بھی خوب کمنٹ دے رہے اور ایسے کمنٹ دے رہے جو اس میں ایسے پکچر اپلوڈ کر رہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ پکچر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر میں نے 1-2-3 کسی اور جگہ سے لے لی، اگر وہ دکھانے کے قابل ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شو کرنے جا رہا ہوں. اور کومنٹ تو وہ ایسے غلیظ کومنٹ کرتے ہیں نا. پی ٹی آئی والے تو اس پی ڈی ایم کی نظروں میں تو ہے ہی یوتیا، ہے ہی، اس میں تو عقل بھی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس میں عقل بھی نہیں ہے، یہ جاہل بھی ہے. لیکن چلو آپ لوگ تو مثال کے طور پر پی ڈی ایم والے تو صحیح ہے نا، وہ پھر کیوں گالی گلوچ کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے علماء کا دفاع کرنا ہے تو علماء کا دفاع ہم نے گالیوں سے نہیں کرنا. اگر پی ٹی آئی والے گالی گلوچ کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم والوں اور خاص کر جمعیت والے وہ تو گالی گلوچ سے بالکل دور رہے، کیونکہ ہم نے علماء کا دفاع کرنا ہے. بھائیو، میں فضل الرحمان صاحب کا دفاع کر رہا ہوں، ایک پی ٹی آئی والا فضل الرحمان صاحب کو گالی دے رہا ہے، میں بھی اس کو گالی دے رہا ہوں. تو زور کس کو دیتا ہے؟ گالی کس کو پڑے گی؟ مجھے نہیں پڑے گی، مولانا کو پڑے گی. تو خدا را دفاع کرنا ہے تو گالم گلوچ سے نہیں کرنا. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے، قدر کرے، اور پاکستان کی جو مفاد میں ہے اس پہ عمل کرے، اس پہ تھوڑا سوچ کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں ہم. تو ابھی جو پی ڈی ایم آئی ہے وہ اس بات پر آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت نااہل تھی، نااہل ہے اور نااہل رہے گی، تو ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. ہم نے سستا پیٹرول، سستا آٹا، ہم نے اپنے کپڑے بیچنے ہیں لیکن ہم نے سستا آٹا دینا ہے، نہ وہ کپڑے بیچے نہ کوئی اور چیز. صرف پاکستان کی عوام رل گئے ہیں، کوئی چیز بھی سستا نہیں ہو. صرف اور صرف پی ڈی ایم کا جو مقصد تھا، روڈوں پہ نکلے ہوئے تھے تو زرداری اور نواز شریف کو فری ہینڈ کروانا تھا، اس کو ایف آئی اے سے، ان کو جیلوں سے، ان کو سب چیزوں سے آزاد کر دینا تھا. بس مقصد یہی تھا صرف. اور شہباز شریف کا جو بیٹا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا. اور پی ڈی ایم میں جو جمعیت کی تھی وہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے اچھے پوسٹوں پر لگے ہوئے، وزیر مواصلات بھی ہے، وزیر مذہبی امور بھی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کے لیے کیا سبسڈی دی؟ بجٹ پیش کیا گیا تو کیا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آپ بیرسٹر احتشام صاحب کی باتوں پر ذرا غور کیجئے، اور میری باتوں میں نے صرف ان کا خلاصہ کیا ہے، لیکن اس نے جو باتیں کی ہے وہ ایک محض پاکستانی آپ سوچیں، نہ پی ڈی ایم کا، نہ مولانا کا، نہ عمران کا، نہ پی ٹی آئی کا اور نہ پیپل پارٹی کا. صرف محض ایک پاکستانی آپ سوچ لیجیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت پر جا رہے ہیں. چلو عمران خان تو غلط تھا، لیکن یہ لوگ ہم کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ تو خدا را اس پر ذرا سوچ لیجئے، سیاست کو ہٹ کر اپنی ایمان کا فکر کرے اور راہ راست پر آنے کی کوشش کرے. علماء کا دفاع کرنا ہے تو گالم گلوچ سے پرہیز کرے. السلام علیکم دوستو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ فیس بک پیج کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں، لائک کریں. السلام علیکم دوستو.